السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 69 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کلام اللہ یعنی قرآن شریف پڑھا تو اس نے علوم نبوت کو اپنی پسلیوں کے درمیان یعنی دل میں لے لیا۔ تو جس نے قرآن کریم کا علم حاصل کیا، دین کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، تو پھر اس نے علوم نبوت کا حصہ اپنی پسلیوں کے درمیان یعنی دل کے اندر لے لیا۔ تو دراصل دین کا علم کیا ہے؟ ایک معمولی چیز نہیں ہے، وہ دراصل کیا ہے؟ علوم نبوت ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کا نزول ہوا اور وہ کس پر ہوا؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا، تو وہ علوم نبوت کے حصے میں سے آتا ہے، یعنی قرآن کریم کا علم علوم نبوت کے حصے میں سے ہے۔ جو اس کو لیتا ہے اپنے سینے میں، جو پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، دراصل کیا ہے؟ وہ اس کا خاص درجہ اور خاص مرتبہ اور اللہ کے ایک خاص اس کے لیے اجر لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ حاکم کی حدیث تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لیے آخرت میں بہترین اور اعلیٰ درجے کا اجر عطا فرمائے، اور اس کی راہ میں جو ہم یہ مشقت اٹھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کوششوں کو، ان مشقت کو، ان قربانیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کے والدین کی درجات کی بلندی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء آیت 96 to 105 آج کا ہمارا لیسن ہے۔ سورہ نساء آیت 96، بسم اللہ الرحمن الرحیم، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے گھر میں بیٹھ کر کے آرام نہیں کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ہجرتیں کی اور اللہ کی راہ میں قربانیاں کی، تو دراصل کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے درجات عطا فرمائے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جنت کے بھی 100 لیول ہیں، 100 درجات ہیں، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، یہاں تک کہ اس کے 100 درجے ہیں۔ تو 100 طرح کے جو لیول ہوں گے، آپ سوچیں کہ جو فرسٹ لیول ہے اور پھر جو ہائی لیول ہے، جو 100واں درجہ ہے، تو اس میں کیا ہے؟ فرق ہوتا ہے نا۔ جیسے ہمارے یہاں جو فرسٹ آ گیا اور جو سیکنڈ آ گیا، جو تھرڈ آ گیا نا، اس طرح سے جو درجے ہوتے، اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کے انعام میں بھی درجے ہیں، لیول ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ڈویژن والا، اسی طریقے سے۔ تو جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی، سیکریفائس کیا، محنتیں کی، مشقتیں کی، اور وہ آرام سے اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے رہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے درجات عطا فرمائے ہیں۔ تو جنت کے بھی 100 درجات ہیں۔ ایک جنت کا دوسری جو درجہ ہے، اس کے بیچ کی جو دوری ہے، وہ جیسے یہاں کا جو زمینی جو دنیاوی آسمان ہے نا، ایسے یعنی کہ ایک آسمان دنیا تک کی دوسرے آسمان دنیا تک اتنی زیادہ دوری ہے۔ تو آج تک تو ہم دنیاوی آسمان تک کی بھی صحیح سے نہیں پہنچ سکے نا، کیا معلوم کتنا ہے، کتنا ہیوج ہے، کتنا لمبا ہے، کتنی دوری ہے نا۔ تو یہ ایک بتا دی گئی بات کہ اتنی دوری ہے، تو ہر درجے کے بیچ کی اتنی دوری ہے۔ آج یہاں جو عمل کر رہا ہے، اس کو وہاں پہ وہ صلہ ملنے والا جو اس نے یہاں پہ آج سیکریفائس کیا، قربانیاں کی ہیں نا، اور جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، آرام کرتے رہے، تو کیا ان کو یہ ملے گا درجہ نا؟ ان کو تو بس جنت مل جائے، بہت بڑی بات ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں ہم اتنا نیکیاں کر کے کیا کریں گے، ہمیں کیا کرنا ہے نا۔ تو دراصل کیا ہے، وہاں کبھی
درجات ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے ہم اگر کوشش کرنے میں پیچھے رہ گئے تو وہاں پھر ہمیں حسرتیں ہوں کہ کاش ہم نے تھوڑی سی نیکی اور کر لی ہوتی، کاش ہمیں تھوڑے سے درجات اور مل جاتے، کاش ہمیں اللہ کی رحمت اور مغفرت اور مل جاتی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو دیدار ہوگا نا، وہ بھی جو بندے ہوں گے اسپیشل بندے، ان کے لیے بھی خاص ہوگا۔ کچھ بندے صبح شام اللہ کا دیدار کریں گے، کچھ بندے ہفتے میں ایک بار اللہ کا دیدار کریں گے، کچھ بندے مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ تو یہ درجات کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ انہوں نے درجات میں کمی ہوگی ان کے درجات میں۔ تو جن کے درجات اول ہوئے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہر وقت دیدار کریں گے، کچھ صبح شام کریں گے۔ تو اس لیے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار سے بڑھ کر کے آخرت میں کوئی بڑی نعمت نہیں ہوگی۔ تو جنہوں نے دنیا میں محنتیں کی، جنہوں نے کوششیں کی، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے نہیں رہے، وہ انہوں نے اللہ کی محبت اور رسول کی اطاعت کرتے کرتے ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ آخرت تھا، اس پہ انہوں نے کوششیں کی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی جو ہے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے، لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے درجات کی بلندی عطا فرمائی، اور اس اللہ نے ان کی بخشش فرمائی، اور رحمت ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت غفور ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی صحابہ تھے جو ایمان لائے، پہلی زندگی میں کیا تھا، بہت گناہ گار تھے وہ، انہوں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے، عورتوں پہ ظلم کیے، اپنی اولادوں پہ ظلم کیے، یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو بہت سارے صحابہ نے شرک بھی کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے بتوں کی پرستش بھی کی تھی۔ لیکن جب ان کو اسلام پہنچا، ان کو ہدایت ملی، تو انہوں نے سچی توبہ کر لی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا، اور ان سے اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ کا ان کے جو سرٹیفکیٹ مل گیا۔ تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا چاہیے۔ ہر انسان، ہر شخص نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ گناہ خطا کیے۔ آپ دیکھیں کہ پیغمبران اسلام کا بھی کیا تھا، انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ان سے بہت بڑی بڑی مسٹیک ہوئی۔ ہر پیغمبر سے کچھ نہ کچھ خطا ہوئی، کچھ نہ کچھ جو ہے ان سے غلطی ہوئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اصلاح بھی فرمائی، اور ہماری اس میں بھی رہنمائی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جو تھے، ان سے بھی کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوئیں، اور پھر جب ایمان لانے کے بعد بھی ان سے کچھ غلطیاں ہوئیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی بھی اصلاح فرمائی، تاکہ ہمارے لیے اس میں ہماری رہنما ہو جائے۔ تو کبھی بھی ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی امید سے اتنا بھی زیادہ نہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کچھ بھی کر لیں۔ آج شراب منع ہے اور ہم شراب پیے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے تو اللہ معاف کر دے گا، تو یہ بھی تجاوز نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ اگر پچھلی زندگی میں کوئی ایسا گناہ انسان سے ہو گیا، لیکن آج وہ اس پہ شرمندہ ہے، آج وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، آج اللہ کے آگے سچی توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تبارک تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کرنے والا۔ ایک بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اپنے آنسو بہاتا ہے، تو اس آنسو کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جلے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالیں گے انشاءاللہ۔ تو بس کیا ہے، اپنے گناہوں پہ بس شرمندہ ہو، اللہ سے سچی توبہ کر لے، اور آج کل کے دن تو خاص کر کے اسپیشل ہے کہ اللہ کے آگے خوب روئیں، گڑ گڑائیں۔ یہ عشرہ ذی الحجہ کے جو شروع کے جو 10 دن ہوتے ہیں، یہ بہت اسپیشل ہوتے ہیں۔ کم سے کم 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھے، اپنی گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سے روئے اور گڑ گڑائیں کہ اللہ ہم نے پچھلی زندگی میں نہ جانے کتنے گناہ کیے ہیں، اللہ تو وہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کتنے گنہگار ہیں۔ جو بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، چاہے وہ کبیرہ ہوں چاہے صغیرہ ہوں، تو بس اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، تو اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوگا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ دراصل نا امیدی کیا ہے، کفر ہے۔ آیت 97، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے، تو فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر لیتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور
پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ تو دراصل یہاں پہ ایک کچھ خاص گروہ کا، کچھ خاص لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ دراصل یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ اور اس کے ارد گرد موجود تھے، اور وہ مسلمان ہو چکے تھے، ایمان لے آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے پشتینی علاقے، پشتینی گھرانے، پشتینی جگہ، پشتینی باغات وغیرہ، خاندان وغیرہ چھوڑ کر کے ہجرت کرنے سے پرہیز کیا، گریز کیا، جبکہ مسلمانوں کی جو قوت کو اکٹھا کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے ہجرت اس وقت کیا تھی؟ واجب کر دی گئی تھی کہ جو ایمان لائے گا اور وہ کیا کرے؟ ہجرت کر جائے، کدھر؟ مدینہ کی طرف، تاکہ سارے مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور سارے اسلام اور مسلمانوں کی جو قوت ہے وہ جمع ہو جائے ایک ہی جگہ۔ لیکن یہ کچھ مسلمان تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ کس وجہ سے؟ اپنے جو ہے نا اپنے گھر والوں کی محبت میں، اپنے پشتینی علاقوں، گھر مکان جائیداد زمین، رشتہ داریاں، پڑوسیاں، ناطے داریاں، ان سب کی محبت میں انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اور پھر کیا ہوا؟ تو پھر جب وہ فوت ہوتے ہیں، جب وہ موت کے قریب پہنچتے ہیں، تو فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے لگے تو پھر ان سے یہ مخاطب ہوئے کہ ان سے کہا گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیوں کر لیا؟ دراصل جب انسان اللہ کے فرائض نہیں ادا کرتا ہے، اللہ کے احکامات نہیں ادا کرتا ہے، تو وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں ہجرت کر لی، جب تم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اگر جو اسلام لے آ رہا ہے، جو مسلمان ہو رہا ہے، وہ کیا کرے؟ مدینہ کی طرف ہجرت کرے، تو انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جو فرشتے ہیں تو بڑا برا سلوک کرتے ہیں، تو سوال جواب ہوتا ہے ان کا، تو پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم مغلوب ہو گئے تھے، ہم اپنی، بس وہی انسان اپنی جو ہے نا کمزوریاں بتاتا ہے۔ تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اب تو تمہارا جو رزلٹ ہے وہ کیا ہے؟ فیل ہے، اب تو تم کیا ہوگا؟ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اور وہ مشرکین ہی کے ساتھ رہتے تھے، مشرکین کی جماعت میں مدد بھی کرتے تھے، اور مشرکین کہیں جنگ کرنے جاتے تھے تو یہ بھی ساتھ چلے جاتے تھے، جس سے مشرکین کی جماعت میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ رزلٹ، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو بعض مرتبہ تیر لگ جاتا تھا، جس سے کہ وہ قتل بھی ہو جاتے تھے، یا تلوار وغیرہ سے بھی وہ قتل ہو جاتے تھے۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ مارے گئے کس کی طرف سے؟ مشرکین کی طرف سے، جو وہ جنگ کرنے کے لیے مشرکین کا ساتھ دے رہے تھے نا، اس لیے وہ اس میں مسلمانوں سے یا اور جس سے بھی وہ جس قوم سے بھی مارے گئے، تو کس کی طرف سے مارے گئے؟ یعنی کفر کا ساتھ دے رہے تھے، شرک کا ساتھ دے رہے تھے۔ تو اس آیت پر یہ ناراضگی کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہجرت کے موقع میسر ہونے کے باوجود اگر وہ ہجرت نہ کرے اور وہ دین اور ایمان پر عمل اسلام کے لیے فکر مند نہ ہو، تو کافروں کا اگر وہ ساتھ دے رہا ہے، تو پہلے تو اسے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے ظالمی انفسہم، فرمایا ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ہجرت نہ کرنا، اللہ کی بات نہ ماننا، تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب یہ جو فرشتے ان کی جانوں کو قبض کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کہاں تھے؟ دین کے ضروری کام تم کیوں نہیں بجا لائے؟ دین کے اللہ نے تمہیں جو کام دیے تھے وہ تم نے کیوں نہیں بجا لائے؟ تم نے کیوں نہیں فرما برداری کی؟ تو ایسے لوگ جواب دیتے ہیں کہ ہمارا رہنا سہنا اور ایسی ہماری سرزمین بھی تھا جہاں ہم مغلوب تھے، اوپریسڈ تھے، اس لیے بہت سی ضروریات دین پر عمل نہ کر سکتے تھے، یعنی کہ ہم قرآن پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات پر عمل نہیں کر سکے۔ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، کشادہ نہیں تھی؟ اتنی بڑی دنیا ہے، تم کہیں بھی چلے جاتے، تم اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر چلے جاتے اور فرائض ادا کرتے۔ اور اس وقت تو مدینہ سینٹر تھا سارے مسلمانوں کے لیے، وہاں تم چلے جاتے۔ تو وہ لوگ نہیں گئے۔ تو دراصل شروع میں مدینہ کے لیے ہجرت دراصل کیا تھی؟ واجب تھی۔ جن لوگوں نے بطور نفاق اسلام قبول کیا اور وہ لوگ اپنے نفاق کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوئے، اور جن لوگوں نے اسلام کو دل سے قبول کیا لیکن وسعت ہوتے ہوئے ہجرت نہیں کی اور فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے دین کے دشمنوں کی مدد بھی ہوتی تھی اور عذاب کے بھی وہ حقدار ہوئے، ہجرت
کوئی سفر تجارتی نہیں ہے کہ مال کے ساتھ اور آسانیوں کے ساتھ گھر سے نکل جائے اور پھر واپس آ جائے۔ یہ تو ایک مشکل چیز ہے۔ دین ایمان کو بچانے کے لیے گھر بار زمین جائیداد سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ وطن کو مستقل طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر دشمن بھی نکلنے نہیں دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ واپس جانا بھی پڑے تو پھر دشمن وہاں پہ آنے بھی نہیں دیتے ہیں۔ اور جب ہجرت کرتا ہے تو انسان تو اس علاقے سے دشمن ہجرت کرنے بھی نہیں دیتے ہیں، اور پھر اگر موقع لگ گیا تو اولاد کو بھی ساتھ لے لیا، ورنہ ان کو بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ اتنے جان کے خطرات ہوتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی نا، ان کے جان کے خطرات کتنے زیادہ تھے اور وہ کتنی پریشانی مشکلات سے انہوں نے ہجرت کی۔ تو حضرت صحابہ کرام نے شروع میں جو ہجرتیں کی ہیں ان کے بہت سارے دردناک واقعات موجود ہیں۔ کچھ حضرات جو تھے حبشہ چلے گئے تھے، ان کے بعد مدینہ منورہ کے لیے بھی ہجرت شروع ہوئی، اور پھر حبشہ والے بھی مدینہ منورہ بھی آ گئے۔ کافروں کی اور سے کافی مصیبتیں اٹھاتے تھے لوگ، جو لوگ ہجرت کر کے جاتے تھے، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو تھی ان کو بھی بہت تکلیف اٹھائی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اولاد چھوڑ کر جب مدینہ روانہ ہوئے تو دونوں کے سگے سمبندھی مکہ میں ہی رہے۔ بعد میں وہ حضرات بھی آ گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو مکے میں ہی اپنے شہر میں رہنا پڑا۔ غور سے سنیے گا، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو مکے میں ہی اپنے شوہر کے ساتھ اسی مکہ شہر میں رہنا پڑا، اور جب ہجرت کرنے کے ارادے سے وہ تشریف لانے لگی تو ایک کافر نے ان کی پیٹ پر لات مار دی، جس سے کہ ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ تو اتنا ظلم ہوتا تھا، جو ہجرت کرنے آنے بھی لگتا تھا تو اس پہ ظلم کرتے تھے نا۔ تو کچھ لوگ اس ظلم سے، اس مشکلات سے اور اپنے گھر بار کو چھوڑنے سے بچنے کے لیے وہ ہجرت ہی نہیں کرتے تھے، ہجرت سے بچتے تھے۔ تو لیکن ہجرت کا بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن جنہوں نے ہجرت نہیں کی، جنہوں نے اپنے گھر بار نہیں چھوڑے، جنہوں نے سیکریفائز نہیں کیا، تو پھر کیا ہے ان کے لیے؟ تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے آخرت میں جو ہے دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر دراصل کیا تھا؟ اللہ کا جو احکام تھا وہ فرض تھا، واجب تھا، ان کو ضروری تھا اس وقت وہ کرنا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ تو جب یہی ہوتا ہے، جب انسان اللہ کے احکامات کو نہیں مانے گا، اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، رسول کی بات نہیں مانے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر ایسے ہی اس کو رسوا کر دیا جاتا ہے۔ آیت 98، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، مگر جو عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت ہو اور نہ کسی راستے کا علم ہو۔ تو یہاں اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس آیت سے، ہجرت اس وقت سب کے لیے واجب تھی، لیکن إلا المستضعفین، یعنی کہ سوائے کچھ کمزور لوگوں کے، اور جو کمزور لوگوں کے لیے ان میں کون کون آ گئے؟ کچھ بوڑھے کمزور بیمار مرد اس میں آ گئے، اور عورتیں آ گئیں، اور جو ہے کچھ بچے جو چھوٹے بچے ہیں، بالغ بچے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب اس سے مستثنا رکھے گئے ہیں، ان پر ہجرت واجب نہیں تھی۔ تو جو واجب کن پہ تھی؟ جو جوان تھے، جو نوجوان تھے، جو مرد حضرات تھے، جو اچھے بھلے تندرست اور قوت والے تھے، ان پر ہجرت واجب تھی۔ جو بالغ تھے، جو بالغ بچے تھے، ان پر ہجرت واجب تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے، دیکھیں سورہ نساء ہے نا، آپ دیکھیں اللہ نے عورتوں پر ہجرت واجب نہیں رکھی۔ اللہ نے عورتوں کو کتنا زیادہ رخصت دی، ہر چیز میں رخصت، ہجرت بھی واجب نہیں ہے نا۔ پھر بھی کچھ عورتوں نے ہجرت کی، اس میں سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھی نا، زینب، لیکن وہ ہجرت کرنی تھی تو ساتھ میں ان کے اوپر ظلم بھی کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ جب رسول کی بیٹی کو نہیں چھوڑا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے ظلم ہوئے۔ تو ایک عام انسان، عام مسلمان، کیا اس کو چھوڑ دیں گے یہ لوگ؟
تو کبھی بھی ان کے ظلموں سے انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ دراصل کیا ہے، یہ جو ظلم کر رہے ہیں، تو اگر کوئی ظلم کرتا بھی ہے تو دراصل کیا وہ وقتی ہے، وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں کیا ہے، وہ ہمیشگی ہے، وہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہترین اجر دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رتبہ اللہ نے دیا ہے کہ کسی نبی کو وہ رتبہ نہیں ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پہ جگہ ملے گی، جو جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے۔ آیت 99 فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ آیت 100 وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا اور زمین میں بہت سی قیام کی جگہ بھی پائے گا اور کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت آنے لگی، اسے موت آج پکڑے، تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو یہاں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ کی راستے میں ہجرت کر لی تھی، مراغمن یعنی جنہوں نے اللہ کی راہ میں نکل کر کوئی دوسری جائے پناہ اختیار کی۔ مراغمن کے معنی ہیں کہ جائے قیام، جائے پناہ تلاشنا، اور سعی سے مراد ہے رزق یا جگہوں اور ملکوں کی کشادگی یا فراخی بھی ہے۔ تو یہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور دوسری جگہ وہ چلے گئے، دوسری جگہ جائے پناہ قیام گرار، جو انہوں نے جائے پناہ ڈھونڈ لی یا جائے پناہ تلاش لی، یعنی کہ ایسی جگہ جہاں ان کو پناہ مل جائے، جہاں وہ سیف ہو جائیں، تو انہوں نے اس کو تلاش لیا۔ تو پھر جس نے بھی اس کا ارادہ کر لیا تو پھر دراصل کیا ہے، وہ سب کیا ہوئے، وہ اللہ کے راہ میں نکلنے والے ہو گئے، چاہے بھلے ہی اس کو راستے میں موت واقع ہو جائے، لیکن اس نے کیا کی، اس نے نیت تو کر لی نا، اس نے ارادہ تو کر لیا نا، کیونکہ دراصل کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، کیونکہ اعمالوں کا دار و مدار تو کیا ہے، دراصل نیتوں پہ ہے۔ ومن یخرج من بیتہ، ابن ابی حاتم اور ابو یعلا نے سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے ہجرت کے ارادے سے روانہ ہوئے اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے سوار کرا دو اور مشرکین کی زمین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کر دو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں وہ انتقال فرما گئے۔ ان کی شان کے بذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، جو کہ اپنے گھر سے اس نیت سے نکلے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کروں گا۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ملتا ہے خالد بن حرام رضی اللہ عنہ کا ہے کہ وہ جب حبشہ سے روانہ ہوئے اور راستے میں، یعنی کہ وہ جب حبشہ سے مدینہ کی طرف آنے لگے ہجرت کرنے کے لیے، تو راستے میں ان کو سانپ نے کاٹ لیا، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ کئی طرح سے اس کے مفہوم ہے آیت کے۔ دراصل کیا ہے کہ آیت کا مفہوم کیا ہے، عام ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ واضح طور پر اعلان فرما دیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی نا اللہ کی راہ میں اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکل جائے، تو اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، دین اور ایمان کو بچانا چاہتا ہو، تو اس کو سچی نیت سے نکل جانا ہی اجر و ثواب ہے۔ اگرچہ وہاں تک پہنچ نہ سکا اور راستے میں اس کو موت آ گئی یا راستے میں اس کو انتقال ہو گیا، تو مقصد دراصل کیا ہے، ظاہری مقصد تک وہ نہیں پہنچ پایا، یعنی کہ وہ ہجرت تک نہیں پہنچ پایا، لیکن حقیقی مقصد تو اصل مطلب جو اس کا حقیقی مقصد تھا نا، وہ تو حاصل ہو گیا، اس نے تو ہجرت کر لی نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ثواب لکھ دیا گیا ہے اور اس کی ہجرت کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے رحیم ہیں اور اچھی نیت پر ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، اگرچہ عمل پورا نہ بھی ہوا ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ جب بھی انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور وہ گھر سے نکل گیا، اس نے نیت کر لی، اب راستے میں کیا ہوا، اس کا انتقال ہو گیا،
تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہی اجر دیں گے جس نیت سے وہ گھر سے نکلا تھا نا۔ بعض اوقات انسان تبلیغ کے لیے نکل جاتا ہے گھر سے، اپنے 3-4 مہینے کے لیے راستے میں ہی پہنچا اور نہیں وہاں تک جا سکا تو پھر فوت ہو گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہی اجر عطا فرمائیں گے جو اس کی نیت تھی۔ دراصل لفظ ہجرت عربی زبان میں چھوڑ دینے کو کہتے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کوئی دوسرا وطن اختیار کرنے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی مومن بندے کفر کے ماحول سے جان چھڑانے کے لیے خود سے وطن چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی اہل کفر ان کو وطن سے نکال بھی دیتے ہیں۔ ان دونوں ہی صورتوں میں ہجرت ضروری ہو جاتی ہے، یعنی ایک انسان جہاں پہ وہ رہ رہا ہے، جس کنٹری میں وہ رہ رہا ہے، جس دیش میں وہ رہ رہا ہے، لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں اس کو تنگ کر رہے ہیں، اس کو دین کے احکامات پر عمل نہیں کرنے دیتے، دین پر اس کو چلنے نہیں دیتے، اس کے جو احکامات پہ اس کو روکا جاتا ہے کہ اگر تم اسلام کو فالو کرو گے تو تم کو یہ سزا ہے، یا اس پہ ظلم کیا جاتا ہے، تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ دارالحرب سے، دارالکفر سے نکل کر دارالاسلام کی طرف چلا جائے، یعنی کہ ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں پر اس کو دین پر عمل کرنے میں کوئی پابندی نہ ہو۔ تو یہ حکم دراصل کیا ہے؟ یہ عام ہے، قیامت تک کے لیے عام ہے۔ جو بھی لوگ اس طرح سے جو شکار ہوئے ہیں، جب ان کو اپنے دین کے احکامات پر عمل کرنے نہیں دیا جاتا، تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ ہجرت کر جائیں ایسے ملک کی طرف کہ جو ان کو جو ہے اپنے دین کے احکامات پر عمل کرنے سے نہ روکے۔ اور ہجرت بہت طریقے سے بھی ہوتی ہے، پہلے بھی آپ لوگوں کو جیسے بتا بھی چکے ہیں کہ ہجرت کئی طریقے کی ہوتی ہے۔ انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف لوٹ آئے، اور اپنے برے اور جو کافر دوستوں کو چھوڑ کر کے انسان اپنے مسلمان اسلام کے دوستوں اور اس ایمان والے مومنوں کی طرف دوستی کر لے، یہ بھی ہجرت ہے۔ اور جو انسان جو ہے اپنی جو پہلے کی جو زندگی ہے، یعنی کہ جاہلانہ زندگی کو چھوڑ کر جب انسان علم کی طرف آتا ہے تو پھر یہ بھی کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ تو ہجرت کئی طریقے کی ہوتی ہے۔ سب سے اعلیٰ جو اول درجے کی جو ہجرت ہے وہ دراصل کیا ہے کہ اپنا ملک چھوڑ کر کے جب انسان کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے اور اپنا پیچھے اپنا گھر بار دوار، رشتہ دار، اقارب اور سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ دراصل یہی حقیقی ہجرت ہے۔ تو جب یہ ہجرت یہ لوگ کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کیا بہترین ان کے لیے اجر ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ مہاجرین جو ہوئے، یعنی کہ جو صحابہ تھے، جو مہاجرین تھے، ان کے لیے جو کیا ہے؟ اللہ نے بہترین ان کو نمبر 1 کے وہ جو ہے مسلمان ہوئے، ان کے لیے بہترین اجر و ثواب تیار کر رکھا۔ پھر نمبر 2 پہ انصار مدینہ آتے، جنہوں نے ان کو جو ہے وہ وہاں پہ ان کی ہیلپ کی، ان کے لیے گھر بار اپنے دیے، ان کے لیے جو ہے بزنس دیے، ان کے لیے جاب دی، ان کے لیے یہاں تک کہ اپنی بیویاں بھی دے دی، یعنی اپنی بیویوں کو طلاق دے کے جو مہاجرین وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے ان سے ان کے نکاح کرا دیے۔ تو انہوں نے ایک بردر ہوڈ قائم کیا، یہاں تک کہ اپنی پراپرٹیز میں بھی ان کو حصہ دے دیا۔ لیکن جب جو اللہ تبارک تعالیٰ نے پراپرٹی کی والی جو آیت نازل فرما دی تو پھر وہ اس سے رک گئے، لیکن انہوں نے اتنی زیادہ قربانیاں کی۔ دیکھیں آپ کہ مہاجرین اور انصار دراصل کیا ہے؟ جو بہت زیادہ اللہ کے بہترین اشخاص، بہترین لوگ کہلائے، بہترین قوم کہلائے، بہترین جو صحابہ کہلائے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے دراصل کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہترین اجر ہے۔ آیت 101، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نماز کی قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ تو یہاں پہ دراصل خاص کر کے نماز جو قصر ہے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ جب انسان حالت سفر میں ہے اور وہ سفر کی حالت میں ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ نماز کو قصر کر کے پڑھ سکتا ہے۔ جہاد اور ہجرت
میں چونکہ انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، ہجرت کر کے جا رہے ہیں تب بھی سفر کر رہا ہے، یا جہاد کر رہا ہے تب بھی وہ سفر کر رہا ہے نا، تو اس لیے ہجرت کے ساتھ ساتھ سفر میں نماز قصر کرنے کا بھی حکم بیان فرما دیا گیا ہے۔ تو مسلمان ہمیشہ قصر نماز پڑھتے آئے ہیں۔ قصر صرف 4 رکعت والی نماز میں ہے، یعنی غور سے اس چیز کو سنیے گا کیونکہ اکثر لوگ اس چیز میں کنفیوز ہوتے ہیں۔ قصر صرف 4 رکعت نماز والی نماز میں، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی جو 4 رکعتیں ہوتی ہیں اس کو 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ یعنی جو 4 رکعت نماز فرض ہوتی ہے تو وہ 4 رکعت نماز فرض کی جگہ 2 رکعت نماز کی نیت قصر کر کے وہ پڑھی جاتی ہے۔ نماز مغرب اور نماز فجر اور نماز مغرب اور نماز فجر میں قصر نہیں ہے، اور ان کو سفر میں بھی پورا پڑھنا فرض ہے۔ اگر مسافر کسی مقیم یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اسے بھی نماز کی ابتدا میں 4 رکعت نماز والی نماز پڑھنی فرض ہے۔ یعنی دیکھیے، اگر آپ نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں، تنہا پڑھ رہے ہیں، تو وہ جو نماز ہے 4 رکعت نماز والی جو فرض ہے نا، تو آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ جو ہے نا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی جماعت میں آپ پڑھ رہے ہیں اور وہاں کے جو امام ہے نا، وہاں کے جو امام پوری 4 رکعت نماز پڑھا رہے ہیں، تو ہم وہاں تو اب 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے نا، تو وہاں پہ کیا کرنا ہے، پوری کی پوری نماز پڑھنی ہے آپ کو، پوری 4 رکعت نماز پڑھانی ہے۔ جیسے کہ جب عمرہ پہ انسان جاتا ہے نا، تو 10-12 دن کا اس کا پیکج ہوتا ہے، اور پھر کیا کرنا ہوتا ہے، تو اکثر لوگ کیا ہے، انسان زیادہ تر تو وہاں پہ جو خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام، وہیں پہ نماز پڑھتے ہیں، مدینہ گئے تو وہاں پہ بھی نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ہم 2 رکعت نماز قصر پڑھیں گے نا؟ بالکل نہیں، غلط بات ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جو نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں تو ان کے پیچھے کیا ہے، ہمیں پھر نمازیں وہ پوری پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر کہیں تنہائی میں ہیں، ہوٹل میں ہیں، یا ایئرپورٹ پہ ہیں، یا راستے میں ہیں، یا کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ اکیلے ہم تنہا پڑھ رہے ہیں، تو وہ جو 4 رکعت نماز جو فرض ہے وہ 2 رکعت نماز قصر پڑھی جاتی ہے، اور وہ بھی صرف جو ہے ظہر اور عصر اور عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، 4 فرض کی جگہ 2 قصر پڑھی جاتی ہے۔ لیکن نماز مغرب میں 3 فرض ہوتی ہے، وہ 3 فرض ہی پڑھی جائے گی۔ فجر میں 2 رکعت نماز جو فرض ہوتی ہے وہ 2 رکعت نماز فرض ہی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور مقیم اگر مسافر کے پیچھے اقتداء کر رہے ہیں تو جب امام 2 رکعت پر سلام پھیرے تو مقیم مقتدی کھڑے ہو کر اپنی 4 رکعت پوری کرنے کے لیے باقی رکعتیں پڑھیں۔ پہلی سچویشن ہے کہ مسافر اگر کسی مقیم یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اسے امام کی اقتداء میں 4 رکعت والی نماز پوری پڑھنی فرض، یعنی جو ابھی آپ کو بتایا نا کہ جب انسان مسجد حرام میں نماز پڑھے گا ظہر یا عشاء کی تو وہ پوری پڑھے گا کیونکہ وہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ دوسری سچویشن کیا ہے، مقیم اگر مسافر کے پیچھے اقتداء کر لے تو جب امام 2 رکعت پر سلام پھیر لے تو مقیم مقتدی کھڑے ہو کر اپنی 4 رکعت پوری کرنے کے لیے باقی رکعت پڑھے، یعنی کہ جب اگر جس نے امامت کی ہے اس نے کیا کی، وہ سفر میں ہے اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، قصر پڑھ لی، لیکن پیچھے جو پڑھنے والے ہیں وہ سفر پہ نہیں ہیں، ان کے اوپر قصر نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے، جب امام صاحب اگر اپنی 2 رکعت نماز پڑھ کر کھڑے ہو گئے تو پیچھے جو پڑھنے والے ہیں وہ اپنی پوری 4 رکعت نماز پوری کریں گے کیونکہ وہ سفر میں نہیں، ان کے اوپر قصر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر سفر میں قصر پڑھنا درست بھی نہیں ہے، ہر سفر میں نا قصر پڑھنا درست نہیں، جیسے ہم یہاں سے 10 کلومیٹر چلے جائیں یا 20 کلومیٹر چلے جائیں، اس میں قصر نہیں پڑھ سکتے۔ قصر کب ہم پڑھ سکتے ہیں کہ کچھ اس کی میل سے ہیں، اگر 3 منزل کا سفر ہو تو قصر کرنا درست ہے، 1 منزل 16 میل کے برابر ہوتی ہے۔ سفر اگر 48 میل کی مسافت یعنی دوری کا ہو اور کلومیٹر کے حساب سے 80 کلومیٹر ہو تو یہ مسافت قصر ہے، یعنی کہ تب ہم قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اتنی مسافت کے لیے جب اپنی بستی یعنی آپ کی جو لوکیشن ہے، آپ کی جو سٹی ہے اس کے بارڈر سے وہ نکل جائے تو نماز قصر شروع ہو جاتی ہے، تو وہ نماز قصر شروع کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کی جو سٹی میں وہ رہ رہے ہیں جو اس کی حدود ختم ہو جاتی ہے، پھر کوئی دوسری حدود شروع ہو جاتی ہے اور تقریباً 80 کلومیٹر آپ اپنے شہر و علاقے سے باہر آ گئے تو پھر کیا ہوگا، آپ کے اوپر قصر ضروری ہو جائے گی۔
اور دراصل یہ جو قصر ہے یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا تحفہ ہے۔ اور جب کسی بستی یا شہر میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ ہو تو پھر نماز قصر وہ پڑھتا رہے، اور اگر کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لیتے ہیں تو وہاں پھر کیا کرنا ہے، پوری نماز قائم کرنی ہوگی، پھر وہاں پہ قصر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسری سچویشن کیا بتائی کہ اگر 15 دن سے تک کی وہاں پہ ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے تو وہاں پہ کیا کرے، نماز قصر وہ پڑھتا رہے گا۔ لیکن اگر نماز جو وہاں پہ انسان جا رہا ہے تو اس کی 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے، 1 مہینہ، 20 دن، 25 دن، تو پھر کیا کرے، تو اس کو پھر اپنی نماز پوری پڑھنی ہوگی، تب وہاں پر اس کے لیے قصر نہیں ہوگا۔ اور سفر میں سنتوں کو بھی پڑھنے کا بھی حکم ہے، سنتوں میں بھی قصر نہیں ہے۔ البتہ اگر جلدی ہو اور اگر سواری چھوٹنے کا ڈر ہو تو سنتیں بالکل ہی چھوڑی جا سکتی ہیں، اور اگر اطمینان ہو اور جلدی کا تقاضا نہ ہو تو سنتیں پڑھ لینا چاہیے۔ البتہ یہ کہ وطر کو تو بالکل چھوڑنا ہی نہیں ہے، اور فرض کی سنتیں میں بھی اہتمام سے پڑھ لے۔ یعنی کہ 2 سچویشن ہیں، پہلا چیز ہے وطر کو نہیں چھوڑے، اور دوسرا کیا ہے، فجر یعنی کی سنتوں کو بھی ضروری پڑھنا ہے۔ قصر میں بھی اگر ہیں، سفر میں بھی ہیں، تو وطر نہیں چھوڑی جائے گی، اور فجر کی جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، ان کو بھی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 102۔ جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ آ جائیں اور تیرے ساتھ نماز ادا کریں اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتارے رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جب کہ تمہیں تکلیف ہو، یا باوجہ بارش کے، یا بسبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیز کے ساتھ لیے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ یہاں اس حالت میں صلاۃ الخوف کی اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے۔ صلاۃ الخوف کے معنی کیا ہے؟ خوف کے معنی ہے، یعنی صلاۃ الخوف کے معنی ہے خوف کی نماز۔ یہ اس وقت ہوتی ہے جب اس وقت اس پر عمل ہوگا جب مسلمان اور کافر کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوں، اور ایک لمحے کی بھی غفلت مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے، جس کی مختلف صورتیں حدیث میں بیان بھی کی گئی ہیں۔ مثلاً فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تو ایک حصہ دشمنوں کے بالمقابل کھڑا رہے گا تاکہ کافر کو حملہ کرنے کی جرت نہ ہو، اور ایک حصہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیا تو یہ پہلے کی جگہ پر مورچہ زن ہو گیا، اور مورچہ زن حصہ نماز کے لیے آ گیا۔ بعض روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حصوں کو 1 رکعت کی نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت اور باقی فوجیوں کی 1 رکعت ہوئی۔ اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز پڑھائی، اور باقی دستے کی 2 رکعت ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت ہوئی۔ تو واللہ عالم۔ بہرحال یہ جو دراصل یہ آیت ہے، یہ جنگ میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز نہیں معاف کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نماز کا حکم کیا ہے، ساتھ ساتھ نماز کا حکم بھی ہے، اور دوسری چیز یہاں پہ کس چیز کا حکم ہے، نماز جو ہے با جماعت سے پڑھیں۔ نماز با جماعت پڑھنے کا جو ہے یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے خاص کر کے۔ آپ دیکھیں کہ آج جو امت ہے، آج کے جو نوجوان ہیں، وہ نماز با جماعت پڑھتے ہی نہیں ہے نا، خاص کر کے جب فجر کا موقع ہوتا ہے یا عشاء کا موقع ہوتا ہے تو بس اپنے لوگ گھروں میں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اس آیت شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو عیاش زرقی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام اصفہان میں تھے۔ سامنے سے
مشرکین آ گئے جو خالد بن ولید کی اغوائی میں تھے، یعنی کہ خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن وہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، اور یہ لوگ ایسی جگہ تھے جو ہمارے اور ہمارے قبلے کے درمیان تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز ظہر پڑھائی تو مشرکین کہنے لگے ہم نے غلطی کی ہے، جب یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت ان پر حملہ کر دیتے تو ہمارے حملے کا خیال بھی نہ ہوتا۔ پھر کہنے لگے کہ ابھی ایک اور نماز آنے والی یعنی کہ نماز عصر، وہ نماز ان کو اپنے بیٹوں اور اپنے جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ جب یہ لوگ آئندہ نماز میں مشغول ہو جائیں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ تو اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام ظہر اور عصر کے درمیان یہ آیت لے کر نازل ہوئے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ کہ نماز خوف قطعی طرح سے یہ ثابت ہے۔ تو امام ابو داؤد نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ تو نماز خوف پڑھنے کا دراصل طریقہ بھی آپ لوگوں کو بتا ہی دیا، اور دیکھیں صلاۃ الخوف میں نہ صرف نماز بلکہ نماز با جماعت کی بھی بہت اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ دشمن سر پر ہے، اس وقت بھی نماز چھوڑنے کا کوئی ذکر نہیں نا۔ نماز چھوڑنا تو کیا، پھر وہاں پہ ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نماز جماعت سے پڑھیں گے کیونکہ جماعت کی بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ ہاں اگر دشمن کا ہجوم اس انداز سے ہو کہ حملے کی حفاظت کوئی اور صورت بن ہی نہیں رہی ہو تو پھر کیا کرے، علیحدگی بھی نماز کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر یہ صورت بھی ممکن نہ ہو تو نماز پھر مؤخر کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو جیسا معاملہ ہوگا ویسے ہی انسان کو ویسی جو ہے عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کے لیے آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں کس کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن جنگ کے میدان کا حکم ہے، اور جنگ کے میدان میں بھی نماز نہیں معاف ہے۔ آپ دیکھیں ہم پر چھوٹی سی پریشانی آتی، چھوٹی سی مشکلات آتی، چھوٹا سا ہم کوئی ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں، یا انسان کوئی راستے میں ہوتا ہے، یا کہیں کوئی اس پہ مصیبت آ پڑتی ہے، یا کوئی اس کے چوٹ لگ جاتی ہے، یا کوئی اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، یا کوئی اس کو غم ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہے، انسان نمازیں چھوڑ دیتا ہے، نمازیں ترک کر دیتا ہے۔ تو کیا ہمیں ضرورت ہے، ہمیں نمازوں کو پابندی بہت ضروری ہے، اور یہاں تک کہ نماز ہمیں کیا کرنی ہے، اس کے اول وقت پہ بھی پڑھنی ہے۔ آیت 103، پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پا جاؤ تو نماز قائم کرو، یقیناً نماز مومنوں پر مقرر وقتوں پر فرض ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، تمہارے پر حالات اور سچویشن ایسی تھی کہ تم نے نماز تھوڑی پڑھی، کم کر لی، قصر پڑھ لی، حالت سفر میں تھے تم نے کم کر لی نماز، یا تم حالت جنگ میں تھے تم نے نماز کم کر لی، لیکن جب تم ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جاؤ تب پھر تمہیں کیا کرنا ہے، اول وقت میں نماز پڑھنا ہے، اور اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یعنی پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے بھی اللہ کا ذکر کرو، یعنی کہ جنگ کے میدان میں بھی اگر تم نماز پڑھ چکے نا، تمہاری زبان تو تمہاری کیا خالی ہے نا، تو تم اپنی زبانوں سے بھی اللہ کا ذکر کرو۔ سفر میں بھی تم کیا مجبور ہو اپنے ہاتھ پیرے سے اللہ کے آگے سجدہ کرنے میں، نہیں پڑھ سکتے اس طریقے سے نماز، لیکن زبان تو تمہاری فری ہے نا۔ زبان کو فالتو کے گپ شپ میں، فالتو کی فضولیات میں لگانا نہیں، زبان کو کس میں لگانا ہے، اللہ کے ذکر میں لگانا ہے۔ لیٹے ہو جب بھی، بیٹھے ہو جب بھی، چل رہے ہو تب بھی، ہر وقت میں اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے۔ یہ زبان بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیے چھوٹا سا بس خالی اس سے ایک جملہ ادا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک سبحان اللہ زمین اور آسمان کے درمیان کی خلا کو بھر دیتا ہے، اس کا اتنا اجر ہے۔ تو پھر بھی ہم کیا ہے، آخرت میں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایک انسان نیکیوں سے محتاج ہوگا نا۔ کیوں؟ کیونکہ غافل ہیں، آج امپورٹنٹ نہیں دیتے، سمجھتے نہیں چیزوں کو کہ ہمارے ایک ایک لمحات کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ آج امت مسلمہ اور نوجوان یوتھ اور جو ہے خواتین جو اس موبائل کی جو فتنوں میں پھنسی ہوئی ہیں، یا پھر جو یہ ٹی وی ہے یا انٹرنیٹ کی فتنوں میں پھنسی ہوئی ہیں نا، آج ان کے پاس بہت سارا وقت ہے کہ وہ ساس بہو کی سازشوں والا جو سیریل سے وہ تو دیکھتی ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کر سکے، اللہ کے دین حاصل کر سکے، علم حاصل کر سکے، یا اپنے بچوں کو تربیت دے دے۔ آپ دیکھیں کہ جو خواتین، جو مائیں، جو بہنیں ساس بہو سیریلز میں جو سازشیں دیکھتی ہیں، تو پھر ان کے بچے بھی تو وہی دیکھتے ہیں نا،
ان کے بچے بھی تو وہی سنتے ہیں۔ وہ تو جانتے ہیں کہ واقعی میں میری امی نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے۔ اب جب آپ واقعی میں جب وہ بہو آپ خود لائیں گی اور وہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو اس کے دماغ میں تو وہی رچا بسا ہے کہ میری امی نے تو واقعی میں وہی ساز بنی ہے جو بچپن میں وہ دیکھا کرتی تھی ساز کی سازشیں، وہی آج بھی ساز کی سازشیں کر رہی ہیں، حالانکہ وہ ایسا ان کا کوئی بھی انٹینشن نہیں ہوتا ہے۔ بچے کے دماغ میں تو بیٹھ ہی چکا ہے نا، میری امی نے زندگی بھر ساز بہو سازشیں سیریل دیکھا ہے، آج میری امی وہی ساز بن بھی گئی ہیں، للیتا پوار والی ساز۔ تو بچوں کو ان سب چیزوں سے دور رکھیں۔ آپ دیکھیں ماں باپ جب خود نیک ہوں گے تو بچے آلریڈی ہی نیک ہو جائیں گے، بچے خود ان کو دیکھ کر کے اپنے ماں باپ کو دیکھ کے خود نیکی بے طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ماں باپ کو بھی چاہیے نا اپنے اعمال کو سدھار لیں۔ ہم رات دن ٹی وی پہ اپنا لگا رہے ہیں، ہم رات دن اپنا موبائل پہ لگا رہے ہیں، ہم رات دن گپ شپیں کر رہے ہیں، ہم رات دن اپنا جو سارا وقت ہے اپنی ساری انرجی سے فضولیات میں ویسٹ کر رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے بچے مسجد کے امام بن جائیں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں حافظ قرآن بن جائیں۔ تو ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ جب آپ آج خود قربانی دیں گے، بچوں کے اندر ٹرانسفر کریں گے چیزیں نا، قرآن کی آیتیں ٹرانسفر کریں گے، قرآن کے علم کو ٹرانسفر کریں گے، اچھی اچھی باتیں ان کے اندر ڈالی جائیں گی نا، ان کو ماحول دیا جائے گا، ان کے لیے وہ ماحول کریٹ کیا جائے گا، تب جا کے پھر وہ بچے کیا ہوتے ہیں، اچھے بچے اور نیک بچے بنتے ہیں۔ اور پھر جو مائیں بہنیں اس طریقے سے وہ عمل نہیں کرتی ہیں اور ان کا کھانا بس پکا 5 منٹ 10 منٹ جیسے تیسے جھونک جھانک کے جلا کے، اور نمک تیز اور ہانڈی میں مرچا تیز اور کھانا بس پکا، اور جھانک جھانک کے ادھر بھی ٹی وی LCD میں وہی سیریلس اور ناٹک چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو کھانا بھی پکتا ہے نا اس طریقے سے، پھر وہ بھی کھانا بھی جا کے پیٹ میں وہ اچھا نہیں بنتا ہے، وہ برائی کی طرف وہ جو ہے بچوں کو وہ ترغیب دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیے جب کھانا بھی نہیں ہوگا اس طریقے سے، ماؤں نے کس طریقے سے کھانا بنایا، سیریلس دیکھ دیکھ کے، ناٹک دیکھ دیکھ کے، گانا گا گا کر کے، تو وہ کھانا پیٹ میں جا کے نور نہیں بنتا ہے، وہ کھانا جا کے پیٹ میں گناہ بنتا ہے، بچوں کو گناہوں پہ ابھارتا ہے۔ تو اپنے آپ کے اندر تقویٰ لائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جنت میں جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو سدھار لیں۔ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں گے تو آٹومیٹکلی انشاءاللہ ہمارے بچے بھی صحیح ہو جائیں گے۔ ہم جب کھانا بنائیں تو اللہ کا ذکر کریں، کم سے کم یہ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے ایک ایسی آڈیو لگا دیں تلاوت کی کہ آپ سنتے رہیں اس کو تلاوت اور آپ کھانا بناتے رہیں، تو وہ جو کھانا ہوگا وہ نورانی بنے گا جا کے انشاءاللہ، وہ بچوں کے اندر نور پیدا کرے گا۔ آیت 104، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو، اگر تمہیں بے آرامی ہوتی اور انہیں بھی تو تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔ یعنی اپنے دشمنوں کے تعقب کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ، تمہارے جو دشمن ہیں ان کا سامنا کرنے میں تم کمزور مت ہو جاؤ، تم تہنو نہ ہو، تم تحزنو نہ ہو، یعنی کہ تم سستی مت دکھاؤ، تم کمزوری مت دکھاؤ، بلکہ ان کے خوف سے بھرپور جد و جہد کرو اور گھات لگا کر بیٹھو۔ آپ دیکھیں کہ اسلام ہمیں کس چیز کی اجازت دے رہا ہے نا، کہ دشمنوں سے سامنا کرو، سرنڈر نہیں کرنے کو کہتا ہے کہ اسلام، کہ آپ کے سامنے اگر 4 گنڈے آ جائیں یا 10 گنڈے آ جائیں جے شری رام کہیں اور آپ کہیں آپ کو بھی مجبور کیا جائے خدا نخواستہ، تو کیا کریں آپ سرنڈر کر دیں، ہاں ہم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم کو مار دو کاٹ دو، ہم تو بس ہم تو بس خالی ہیں، ہم تو نہیں ہتھے، نہیں، آپ کو بھی جد و جہد کرنی ہے، دشمنوں کا سامنا کرنا ہے، دشمنوں کو گھات لگا کے خود بھی بیٹھنا ہے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کیا کریں، بس ہم کیا نہتے ہیں، ہمارا تو کوئی سہارا نہیں ہے، ہم اکیلے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے سرنڈر نہیں۔ انسان کو اگر کوئی ایسی حالات ہو جائے، کوئی عورت کی عزت پر حملہ کرتا ہے، کوئی لڑکی اکیلے کہیں جا رہی تو اس کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو پہلے تو الرٹ رہے، اس طریقے کی سچویشن نہ پیدا کرے کہ اکیلے کہیں جانا ہو، اور اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی حملہ آور ہوتا ہے، کوئی کسی شخص پہ حملہ آور ہوتا ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ تم کمزوری مت دکھاؤ، تم بھی کیا کرو، ڈٹ کر مقابلہ کرو، ڈٹ کر تم سامنا کرو ایسے لوگوں کا، اور جد و جہد کرو، اور خود بھی گھات لگا کر بیٹھ جاؤ۔
تو یہاں دراصل اللہ تبارک تعالیٰ نے جو صحابہ تھے جو صحابہ تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم بھی جو ہے دشمنوں کے تعاقب میں کمزوری مت دکھاؤ، بلکہ ان کے خلاف کیا کرو، بھرپور جد و جہد کرو اور گھات لگا کر بیٹھ جاؤ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے نا، تمہیں غم پہنچا ہے، تمہیں جو زخم پہنچے ہیں، تو اسی طرح سے ایسا نہیں ہوا ہے کہ ان کو تکلیف نہیں پہنچی، ان کو غم نہیں پہنچے، ان کو تو تم سے زیادہ تکلیف اور غم پہنچی ہیں، لیکن تمہارے زخموں پر تم کو اجر ہے، تمہاری شہادت پہ تمہیں اجر ہے، تمہارے غموں پر تمہیں اجر ہے، لیکن ان کے زخموں پر کوئی اجر نہیں، ان کے شہادت پہ کوئی اجر نہیں، ان کے غموں پر کوئی اجر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تو آخرت پہ یقین نہیں تھا نا، ان کا آخرت کا تو انہوں نے انکار ہی کیا تھا۔ تو یہ دراصل کیا ہے، ایک طرح سے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو اجر ہے نا، ان کے لیے وہ اجر نہیں ہے، لیکن تکلیف تمہیں بھی پہنچتی ہے، تکلیف ان کو بھی پہنچتی ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر آج جو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ درد، تکلیف، دکھ، آپریشن، ہاسپٹلائز سبھی لوگ ہوتے ہیں، ہندو مسلمان سب، لیکن ایک مسلمان جب وہ مسلمان ہوتا ہے نا، تو پھر وہ تکلیف اس کو پہنچتی ہے، تو اگر مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، ایک کانٹے کا بھی جیسے اس کو ایک تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے اجر لکھ دیتے ہیں، اس کے لیے اجر رکھ دیتے ہیں، لیکن ایک غیر مسلم کے لیے کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام والوں کو، مسلمان والوں کو بہت زیادہ اجر دیا ہے، ہر فیلڈ میں، ہر جگہ۔ تو جو اسلام لے آیا، دراصل اسلام کیا ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب اسلام انسان لے آیا، جب وہ مسلمان ہو گیا، تو پھر اس کو جو بھی تکلیف پہنچی، جو بھی غم پہنچا، جو بھی اس کو پریشانی پہنچی، ان سب پر اس کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے، جو کہ ایک غیر مسلمان کے لیے نہیں لکھا جاتا ہے۔ تو جو مسلمان ہیں وہ تکلیف زدہ ہوا، کوئی سفر میں گیا اس کو چوٹ لگ گئی، کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی حج پہ گیا اس کو چوٹ آ گئی، تو کس کی راہ میں نکلا ہے؟ اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ جو کوئی تبلیغ کرنے گیا اس کو تکلیف پہنچی، غم پہنچا، اس کو تکلیفیں پہنچی، تو اس میں صبر کیا، کوئی بھی پریشانی، مشقت، مشکلات میں اس نے صبر کیا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے اجر تیار کر رکھا ہے۔ کیونکہ دراصل کیا تھا، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، تم تو امید رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی، مَا لَا يَرْجُونَ، لیکن وہ امید نہیں رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی۔ دراصل ان کا جو ہے آخرت پر کوئی یقین ہی نہیں تھا۔ جتنے بھی غیر اسلام والے لوگ ہیں وہ آخرت پہ یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ان کے تو 33 کروڑ دیوتی دیوتا ہیں، ان کے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، 33 کروڑ ان کے بت ہیں، 33 کروڑ ان کے معبود ہیں، اور ایک نہیں کئی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے اور ہر چیز پر حاکم ہے، حکمت والا ہے۔ آیت 105، یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں سے اس چیز کے مطابق فیصلہ کر دو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کی حمایتی نہ بنو۔ یہاں جو آیت شروع ہو رہی، دراصل آیت 104 سے 113 تک ایک خاص واقعے کے شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ ایک انصار کے قبیلے بنو ظفیر میں ایک شخص تھا جس کا نام تامہ یا بشیر، اس کا نام جو ہے بشیر تھا یا تامہ بن عبیرک تھا، ٹھیک ہے۔ ایک شخص جس کا نام تامہ تھا، یعنی تامہ بن عبیرک یا بشیر تھا، تو اس نے ایک انصار کی جو تھی زرہ، انصار کی زرہ چرا لی۔ جب اس نے اس کا چرچا ہوا تو اس کو اپنی چوری کی پکڑے جانے کا خطرہ محسوس ہوا، تو اس نے وہ جو زرہ تھی ایک یہودی کے گھر پہ پھینک دی، اور بنی ظفیر کے کچھ آدمیوں کے ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ ان سب نے کہا کہ زرہ چوری کرنے والا فلا فلا یہودی، یعنی کہ زرہ خود چرائی، اور پھر جب دیکھا کہ میں پکڑا جا رہا ہوں تو زرہ اٹھا کے اس نے غیر مسلمان کے گھر پہ پھینک دیا، یہودی کے گھر پہ پھینک دیا، اور پھر بارگاہ رسالت میں گیا اور کہا کہ فلا فلا شخص نے چوری کی ہے۔ کتنا بڑا کرائم کیا، دیکھیں آپ، چوری، پھر بہتان بازی، اور پھر جھوٹ۔ تو یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا بنو عبیرک نے زرہ چوری کر کے میرے گھر پھینک دی تھی،
بنی ظفیر اور بنو عبیرک ہوشیار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہی مطلب سمجھا رہے تھے کہ چوری دراصل کس نے کی ہے؟ یہود نے کی ہے، اور وہ دراصل تامہ بن عبیرک پر الزام لگائے بھی پڑے ہوئے تھے، یعنی کہ اس کے اوپر ہی الزام لگا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو دراصل بنو جو عبیرک تھا وہ لوگ ہوشیار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سمجھا رہے تھے کہ جو چوری دراصل کیا ہے؟ چور یہود ہی ہے، اور وہ تامہ پر الزام لگانے میں جھوٹا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی چکنی چپڑوں میں باتوں میں ان کے پر آ گیا، یہ متاثر ہو گئے، اور قریب ہی تھا کہ اس انصاری کی جو چوری ہے وہ الزام سے وہ بری ہو جاتا، اور پھر وہ جو یہود ہے نا وہ اس چوری کے الزام پر پکڑا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما بھی دیتے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحیثیت وہ بھی کیا تھے؟ ایک انسان تھے، غلط فہمی میں وہ بھی گرفتار ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء اکرام سے کوئی بھی غلطی ہونے نہیں دیتا، وہ فوراً اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غیب کا علم نہیں تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، تو ان کو عالم الغیب ایسا کوئی غیب کا علم نہیں تھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی جان جاتے کہ چور کون ہے نا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرمائی ہے، اور اگر کبھی حق سے چھپے رہنے کی وجہ سے ان سے کوئی غلط فیصلہ ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی ان کی اصلاح کرا دی، اور ان کی اصلاح کرا کر جو کام تھا، وہ جو معاملہ تھا وہ بہترین کروا دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم پر شناسا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی نہیں تھے کہ خیانت کرنے والا دراصل ہے کون، تامہ بن عبیرک ہے اور یا یہودی۔ تو دراصل یہاں پہ جو خیانت کرنے والا جو شخص تھا وہ دراصل تامہ بن عبیرک تھا، ٹھیک ہے، ان کا نام اچھے سے یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔